Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن بوعیجان حفظہ اللہ تعالی. موضوع ماہ شعبان اور رمضان کی تیاری. ترجمہ شفقت الرحمن. 14 شعبان 1440 بمطابق 19 اپریل 2019. پہلا خطبہ. یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرا اور اجالا بنایا. وہی ایام اور مہینوں کو چلانے والا ہے، سال ہا سال فنا کرنے والا ہے. میں تمام معاملات میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں جب تک ایام، مہینوں اور سالوں کا آنا جانا لگا رہے، جب تک مشرقی اور مغربی ہوائیں چلتی رہیں. میں سچائی اور یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ گواہی اس دن اللہ کے ہاں کام آئے گی جب کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہ رکھے گی اور اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ کر دی، امانت پہنچا دی اور امت کی خیرخواہی فرمانے کے ساتھ ساتھ راہ الہی میں کما حقہ جہاد بھی کیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد بلا شبہ قرآن بہترین حدیث اور کلام ہے. اللہ کے ہاں بہترین دین اسلام ہے اور بہترین سیرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ کوئی دغاباز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے. سورہ لقمان آیت 33. مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ نے وقت کو اعمال کا ظرف بنایا ہے، اس لیے اس وقت میں جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو خسارہ زدہ وہی ہے جو بہترین اوقات گنوا دے، نیکیوں کی بہاروں سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وقت کو اہل ایمان کے لیے اللہ کی اطاعت کا راستہ قرار دیا، جبکہ اپنے آپ سے غافل رہنے والوں کے لیے اسی وقت کو وبال جان بنا دیا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے جلا بخشو، کیونکہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی جلا ملتی ہے. اللہ کا فرمان ہے، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے پیش کرو گے وہ اللہ کے ہاں پا لو گے. سورہ مزمل آیت 20. اللہ کے بندو، وقت کی لمحات، ایام اور مہینوں کے اعتبار سے الگ الگ فضیلتیں ہیں. نیک اعمال، خیر و بھلائی اور اطاعت گزاری زندگی اور وقت کو آباد کرنے کے لیے بہترین اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا. اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے. سورہ الفرقان آیت 62. متنبہ رہیں کہ تم اس وقت ایک عظیم مہینے میں ہو، اس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں. غفلت محروم اور سست لوگوں کا بدترین نصیب ہے. توجہ کریں، تم ایک عظیم مہینے میں ہو. اس ماہ میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اس کا اختتام توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے کرنا. ممکن ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ آخری مہینہ ہو. متوجہ رہیں، تم ایک عظیم مہینے میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں.
اس حدیث کو احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اتنے دن روزہ نہ رکھتے ہم سمجھتے کہ آپ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان سے بڑھ کر آپ کسی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ جس مہینے کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ شعبان کے درمیان میں تمام مومنوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، لیکن عداوت، کینہ اور حسد رکھنے والے اور کافر اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، تم سب کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، ایک دوسرے کے ساتھ چشم پوشی اور رحم دلی اپناؤ، غلطیوں سے صرف نظر کر کے صلہ رحمی کرو، حسد نہ کرو، دھوکہ مت دو، بغض مت رکھو اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر مت بھاگو، نیز اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن ایک شخص کو نہیں بخشا جاتا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو، تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان اسلام کے ایک رکن سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان کے روزے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ شعبان رمضان کی تیاری اور مشق کا میدان ہے، قوت و صلاحیت بڑھانے کا میدان ہے۔ ماہ شعبان ماہ ایمان کے آنے کی نوید اور ماہ رمضان کا استقبالی مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا رمضان کے ساتھ رشتہ فرض نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ والا ہے، لہٰذا ماہ شعبان رمضان کے روزوں کے لیے مشق ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور کلفت کم ہو، آپ روزوں کی مٹھاس اور لذت پائیں۔ اس طرح انسان رمضان کے روزوں کا آغاز بھرپور نشاط اور قوت سے کرتا ہے۔ مسلم اقوام، جس پر گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا ہے اسے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کی قضا دے دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے اس سے مزید تاخیر کوتاہی کا سبب بن جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں ان کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صرف شعبان میں ہی دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، نیکی میں دیر مت کریں قبل ازیں کہ موت کا وقت آ جائے۔ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔
مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے اسی مہینے یعنی شعبان میں سن 2 ہجری میں فرض فرمائے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضانوں کے روزے رکھے اور پھر اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن روزے ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دیگر ایام میں روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور روزے کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اس میں ہدایت، حق و باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ البقرہ آیت 183 تا 185۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا جائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید سے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ماہ رمضان میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس عظیم مہینے کی آمد میں گنتی کے دن باقی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ضروریات پوری کر لیں اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو اسے مبارک ہو جو رمضان پالے، اور اسے بھی مبارک ہو جسے ماہ رمضان میں خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ خیر و بھلائی کے متلاشی آگے بڑھ اور برائی کے رسیا باز رہ۔ تو تم اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں رکھو، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اپنے رب کی اطاعت سے محروم کر دیا گیا۔ نیکیوں کی بہاریں آ کر چلی گئیں اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے آپ سے زیادتی کرتا رہا کہ موت نے اسے اچانک دبوچ لیا اور گناہ سے توبہ کا موقع ہی نہ ملا۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہماری ماہ رمضان میں قیام و صیام کے لیے مدد فرما، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ ان کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا سمیع الدعاء۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت 56۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔